بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ حضور والا، ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، آج جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں نا، یقین جانیے خبر دیتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی قیامت غالباً شاید ہو نہیں سکتی۔ پاکستان کا شہر ہے جڑا والا، اس کے دور افتادہ علاقے کے اندر ایک خاتون رہتی ہیں، اور آج سے نہیں طویل عرصے سے رہ رہی تھی۔ عمر رسیدہ خاتون تھیں یہ، انہوں نے ساری زندگی اپنے علاقے کے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، قصبہ پرسی کی زندگی گزاری تھی، زیادہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک ہی خواہش تھی، یہ چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر بلائے، ان کو عمرے کی سعادت نصیب کرے۔ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینا چاہتی تھی، سلام کرنا چاہتی تھی، اور ان کی یہ دعا قبول بھی ہو گئی۔ ان کے گھر پہ، ان کے دروازے پر ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب، میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے میں کر رہا ہوں کہ جتنی بھی بوڑھی خواتین ہیں میں ان کو عمرہ کرا رہا ہوں۔ ان خاتون کو یہ لگا کہ ان کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اور ان کے پاس پیسے نہ ہونے کے باوجود ایک شخص، فرشتہ نما شخص، حالانکہ وہ شیطان تھا، فرشتہ نما شخص ان کے دروازے پر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو عمرہ کراؤں گا۔ یہ خاتون خوش ہو جاتی ہیں، خوشی خوشی اپنے پورے گھر والوں کو، محلے والوں کو، تمام لوگوں کو اطلاع کرتی ہیں کہ اللہ نے مجھے بلاوا دیا ہے اور میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گی۔ بڑی خوش تھیں یہ خاتون جیسے ہی ایئرپورٹ پر پہنچتی ہیں اور وہاں سے فلائی کرتی ہیں سعودی عرب کے لیے، جیسے ہی یہ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچتی ہیں، ان کو جدہ ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب ان کو کیوں گرفتار کیا گیا، یہ تو میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے پوری ڈیٹیل میں بیان کروں گا۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں نے کیا جرم کیا ہوگا، میرے ساتھ ایسا کیا ہوگا، میں تو اپنے علاقے سے بھی باہر نہیں نکلی، اور میں جرم کرنے والی عمر میں بھی نہیں ہوں، کیونکہ عمر رسیدہ خاتون ہو چکی تھی، بڑی مشکل سے ان کا چلنا پھرنا ہوتا تھا۔ تو ان کو لگا کہ شاید ان کے ساتھ غلط فہمی کا معاملہ ہوا ہے، سعودی اتھارٹیز نے ان کے ساتھ غلط فہمی میں ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور یہ انتظار کرتی رہی، صبر کرتی رہی۔ ان کو جیل منتقل کیا گیا، معاملہ عدالت میں گیا، اور عدالت میں ان پر جرم ثابت ہو گیا، ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی اور جرم ثابت ہو گیا، اور ان کو 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ پچھلے دنوں یہ خاتون سعودی جیل کے اندر، انہوں نے عمرہ تو نہیں کیا، لیکن سعودی جیل کے اندر بیچاری روتی ہوئی، سسکتی ہوئی، گڑ گڑاتی ہوئی یہ دنیا ہی چھوڑ کے چلی گئی۔ ان خاتون کا نام ہے انور بی بی، اور یہ مشہور زمانہ ایک کیس ہے، اس پر میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کی تھی۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو، اگر ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے کوئی چیز پکڑا رہا ہے تو مت لیجیے گا۔ ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو اگر ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے کوئی چیز پکڑا رہا ہے تو آنکھیں یہاں سے اٹھا کے یہاں نہ رکھیں، پیچھے رکھ لیں، نہیں کریں۔ اب ان خاتون کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جس شخص کو یہ فرشتہ سمجھ رہی تھی، جو ان کے دروازے پر آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ اور مزید اور خواتین کو عمرہ کرا رہا ہوں، یہ 2 خواتین کے ساتھ، مزید اور 2 خواتین کے ساتھ، 3 خواتین تھیں، ان کا نام تھا انور بی بی۔ ان کو ہوا کیا، جب ان کو لگا کہ یار ایک ایسا شخص ہے جو کہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے، میں نے کبھی عمرہ نہیں کیا، کبھی حج کرنے نہیں گئی، کبھی عمرہ کرنے نہیں گئی، یہ مجھے اللہ کے گھر بھیج رہا ہے، تو یہ فرشتہ نما انسان ہوگا، یہ کیا میرے ساتھ غلط کر سکتا ہے نا۔ یہ خوش ہو گئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے انسان خوش ہو جاتا ہے، عمرہ کون نہیں کرنا چاہتا، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہو تو کہتا ہے کہ یار اگر کوئی مجھے عمرہ کرا دے اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہوتی نا۔ تو اس نے، جو شخص ان کے دروازے پر آیا تھا، یہ اس علاقے کا ایک بااثر شخص تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو عمرہ کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، اور تمام چیزیں ہو گئی، تمام پیسے ہو گئے، ہر چیز ہو گئی۔ جیسے یہ ایئرپورٹ پر پہنچی، یہی شخص ان کے پاس دوبارہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک بیگ ہے چھوٹا سا، مطلب آپ سمجھ لیجیے جیسے ایک پرس نما ایک بیگ ہوتا ہے، یہ بیگ ہے آپ کے پاس، اس کو اپنے سامان میں رکھ لیجیے، اور جیسے ہی آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچے نا، تو میرا ایک رشتہ دار، دوست، جاننے والا کوئی بھی شخص آپ سے آ کے یہ ریسیو کر لے گا، اور آپ کو بڑا عالیشان قسم کا عمرہ کرائے گا، آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوگی، آپ خیر و عافیت سے جائیں گے، اور آپ کو یہ ان کو مزید پیسے بھی دیتا ہے اس چیز کے۔ خاتون چونکہ ان کو فرشتہ سمجھ نہیں تھی، عمرہ کرا رہا تھا، فری میں عمرہ کرا رہا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ یار اس سے زیادہ اچھا بہتر شخص کون ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کسی قسم کا کوئی شک و شبہات کا اظہار نہیں کیا، اور وہ بیگ خاموشی سے اپنے پاس رکھ لیا۔ بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس بیگ کے اندر منشیات تھی، اور وہ منشیات لے کے پاکستان کے ایئرپورٹ سے نکل گئے۔ اگر پاکستان کے ایئرپورٹ پر بھی ان کو یہ جو منشیاتی ڈیٹیکٹ کر لی جاتی تو شاید آج یہ خاتون سعودی جیل کے اندر نہ سسک کے دم نہیں توڑتی، ہو سکتا ہے ان کو پاکستان میں گرفتار کیا جاتا، اور یہ کہتی ہیں بھائی یہ شخص نے مجھے بیگ دیا تھا، وہاں کی CCTV ویڈیو ہوتی، سب چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ شخص گرفتار کر لیا جاتا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خاتون
پاکستانی ایئرپورٹ سے نکل جاتی ہیں، فلائی کرتی ہیں اور جدہ ایئرپورٹ پر اتر جاتی ہیں۔ پہلے کے زمانے میں سعودی جو قوانین تھے وہ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم ہوا کرتے تھے، جن کو بہلا پھسلا کے لے کر آیا جاتا تھا، پھنسایا جاتا تھا، جن کے ساتھ ایک ٹریپ کیا جاتا تھا، جن کو عمرے کی لالچ میں ان کے ساتھ اس طرح کا کام کروایا جاتا تھا۔ قوانین کافی زیادہ نرم تھے، عمر رسیدہ لوگوں کے لیے قوانین کافی زیادہ نرم تھے، لیکن انہوں نے اب یہ ختم کر دیا معاملہ، کیونکہ جب بھی جو پکڑا جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھائی مجھے تو یہ میرا بیگ ہے ہی نہیں، یہ تو مجھے کسی اور نے دیا۔ میں ان خاتون کا ذکر نہیں کر رہا، ویسے یوزلی جو بھی کوئی پکڑا جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھائی میرا تو ہے ہی نہیں یہ سامان۔ اب جب ان کے پاس سے منشیات برآمد ہوئی، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ بیگ تو جو ایک فرشتہ نما شخص ہے جو ہمیں عمرہ کرا رہا ہے، یہ تو کسی نے کسی کو دینے کے لیے کہا تھا۔ اب وہاں پر اتھارٹیز اس شخص کا انتظار کرتی رہیں، اس شخص کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو تینوں خواتین ہیں یہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں آئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہاں پر پکڑ لیا گیا ہے، اور وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا، فرار ہو گیا۔ اب یہ تینوں خواتین وہاں پر بیٹھی رہیں، اتھارٹیز نے ان کو پکڑ لیا، ان پر کیس چلا، کیس میں یہ مجرم ثابت ہوئیں اور ان کو 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ویسی عمر رسیدہ تھی۔ سعودی جیل میں جو مشکلات ہوتی ہیں، جو پرابلمز ہوتی ہیں، جو قید و بند کی ایک معاملات ہوتے ہیں، یہ خاتون وہ برداشت نہ کر سکی، اور ایک کہتا نا کہ یہ جو دھوکہ دینے کا ایک احساس ہوتا ہے نا، یہ انسان کو جیتے جی مار دیتا ہے، جیتے جی مار دیتا ہے۔ گزشتہ روز یہ خبر نکل کر آئی، اور یقین جانیے جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا نا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار اس شخص کا کیا عبرتناک انجام ہوگا جس نے صرف چند پیسوں کی خاطر ایک خاتون کو عمرہ کرنے کا کہ ایک خواب دکھایا۔ یار میں اس کو لالچ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ خواب دکھایا اس نے۔ عمرہ کرنا کون نہیں چاہتا؟ اگر آپ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اگر آپ کو کوئی کہے گا کہ یار میں آپ کو فری میں عمرہ کرا رہا ہوں، آپ کہیں گے ہاں یار بالکل کرائیے آپ۔ ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز انسان کی دسترس سے باہر ہو گئی ہے، تو انسان کہتا ہے یار اللہ کے گھر جا رہے ہیں، آسانی سے جا رہے ہیں، کوئی لے کے جا رہا ہے، اور آپ اس پر مکمل طور پر بھروسہ کریں گے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ لوگوں کو عمرہ کرا رہا ہے تو یہ کچھ غلط کام نہیں کرے گا۔ بھائی آج کے زمانے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کو کوئی فری عمرہ کراتا ہے تو آپ مت کیجئے، بالکل کیجئے، لیکن اگر وہ فری عمرہ آپ کو کرا رہا ہے اور اس کے بدلے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا یہ سامان لے جائیے، تو آنکھیں ماتھے پہ نہیں پیچھے رکھ لیجیے، اور اس کو یہ کہیے کہ آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، آپ مجھ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، میں آپ کا یہ سامان نہ لے جا سکتا ہوں نہ لے جا سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی سامان بھیجنا ہے، دنیا جہاں کی کوریئر سروس ہوتی ہے جو منٹوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں، تو آپ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں لے کے جائیں؟ یہ کلیئرٹی کے ساتھ بولیں، بولنا سیکھیں، منع کرنا سیکھیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو دیکھ لیجئے ایک مثال انور بی بی آپ کے سامنے موجود ہیں، جو کہ عمرہ کرنے تو گئی تھیں لیکن پھر سعودی جیل کے اندر بیچاری دم توڑ گئی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔